آپ کو کبھی لاہور شہر جانے کا اتفاق ہو تو یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. آپ پرانا جو راوی کا پل ہے وہ کراس کریں گے تو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ آپ کو جہانگیر کا مقبرہ نظر آئے گا، جو مطلق العنان حکمران تھا بر صغیر پاک و ہند کا. اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی نور جہاں اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی زیب النساء کی قبر ہے. حکومت نے وہاں پارک بنایا کہ شاید اسی بہانے کچھ لوگ آ جائیں، لیکن وہاں کوئی نہیں آتا. اچھا، اس بادشاہ کی بیٹی زیب النساء شاعرہ تھی. اس نے باپ سے چھپ کے دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی. کبھی جانے کا اتفاق ہو تو اس کی قبر کی تختی کے اوپر اس کا اپنا لکھا ہوا شعر حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس نے خود لکھا تھا کہ بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے. بر مزار ماں غریباں، ہم غریبوں کی قبر پہ کون آئے گا؟ او بھائی، کسی ڈاکٹر کی بیٹی نہیں ہے، کسی محلے کے وکیل کی بیٹی نہیں، کسی تاجر کی بیٹی نہیں. یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند کے اوپر حکومت کی، تخت اور تاج کے مالک تھے، جو چاہتے وہ کر لیتے. لیکن مرنے کے بعد کہتے ہیں بر مزار ماں غریباں، ہم تو غریب ہو گئے، ہماری قبر پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی پھول چڑھانے آئے گا، نہ کوئی شمع جلانے آئے گا. جب شمع نہیں جلے گی تو پروانہ پر جلانے کہاں سے آئے گا؟ جب پھول ڈالنے والا نہیں ہوگا تو بلبل کا نغمہ کہاں سے سنائی دے گا؟ یہ اس پار کی کہانی ہے. اور راوی پار کر کے پرلے کنارے پہ چلے جائیں. ایک جوان آیا تھا، گھر بھی نہیں تھا، اقتدار بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، تخت بھی نہیں، تاج بھی نہیں. لیکن اس کا کمال کیا تھا کہ جب سارا شہر رات کو سو جاتا، وہ اٹھ کے مصلی بچھا کے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیتا. کچی جھونپڑی میں رہنے والا، لیکن آج اس کی قبر کے اوپر چلے جاؤ، یہاں بادشاہ کی قبر کی تختی پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، اور اس مرد درویش کی قبر کی تختی پہ لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. میرے استاد یہ گرامی فرمایا کرتے ہیں، رات کے پچھلے پیر جاؤ، برستی بارش میں جاؤ، سخت سردی میں جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، تمہیں عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا. اس لیے کہ جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہیں دیتا.